وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سورۃ الرعد آیت 28 کا حصہ ہے کہ جان لو کہ ساتھ اللہ ہی کی یاد کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اسی طرح سورۃ توبہ کی آیت 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہارے شوہر یا بیویاں اور تمہارے قبیلے اور کنبے اور وہ مال جن کو تم نے کمایا اور وہ تجارتیں جن کے مان پڑنے کا تم کو ڈر ہے اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر زیادہ پیارے ہیں تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، اور بے شک اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان دو آیات کو اگر ہم ساتھ لیں تو آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے سکون قلب۔ آج ہر انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ اس کو پرسکون زندگی ملے۔ صبح و شام لوگ اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وسائل جمع کرتے ہیں، جس کو آپ کہیے کہ سامانے آسائش تو جمع ہو جاتے ہیں لیکن آسائش پھر نہیں ملتی۔ کیا وجہ ہے کہ آج انسانیت کو سکون نہیں؟ ہر انسان نے زندگی کو پرسکون بنانے کا ایک اپنا معیار رکھا۔ ہر ایک نے مختلف چیزوں کو سکون کی چیز سمجھا۔ کچھ نے سوچا کہ اچھا گھر ہوگا تو سکون ملے گا، کچھ نے سوچا مال، دولت، پیسے، روپے، یعنی ہمارا تھاٹ پیٹرن رانگ ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ سکون ملے گا جب ہمارے پاس ہمارے خیال کے مطابق یہ اور ہوگا تو سکون ملے گا، اور پھر میری زندگی بڑی راحت بھری ہوگی۔ پھر انسان ان اسباب اور وسائل کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے، مرد بھی اور عورتیں بھی، سب کی اپنی اپنی کوششیں ہیں، سب بھاگ رہے ہیں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ سکون ایک پرندہ تھا جو انسان سے اڑ کے جا چکا۔ آج اگر آپ دیکھیں تو ہر انسان پریشان ہے۔ ہر انسان کی زندگی کو اگر کھنگالا جائے تو ایسے لگتا ہے پریشانیوں کا گھر، مسائل کا گھر۔ ہر شخص کی زندگی کا کم و بیش یہی حال دکھتا ہے۔ جب وہ دوسروں کے سامنے اپنی کہانی رکھتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہے۔ ایک کی پریشانی دوسرے سے بڑی ہوئی دکھتی ہے، اور پھر بیٹھ کے جو دو لوگ اپنے دکھوں کا درما چاہ رہے ہوتے ہیں، یا ہم درد بن کے، یا دو دوستیں بیٹھ کے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈتی ہیں، وہ بھی درست نہیں ہوتا۔ یہ ہو گیا تو سکون ملے گا، یہ ہوگا تو سکون ملے گا۔ چھوٹی سی مثال سے سمجھیے، ایک چھوٹا بچہ ہو، وہ کہتا ہے مجھے سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ ابھی تو میرا بچپن ہے، امی ڈانٹتی ہیں، ابو بھی ڈانٹتے ہیں، بڑے بھائی بھی روب جماتے ہیں، بس ذرا جوان ہو جاؤں، دیکھنا میری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ وہ سوچتا ہے کہ جوانی کے آتے ہی میری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور سکون کی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ جوان ہو گیا۔ اب اسی جوان سے پوچھئے بھائی اب تم سناؤ، تم کیوں پریشان ہو؟ تمہارا بچپن تو اب رخصت ہوا، ابو کی ڈانٹ گئی، امی کی ڈانٹ گئی، بھائی کا روب ختم۔ تو وہ کہتا ہے نہیں، اصل میں اس لیے پریشان ہوں نا کہ میرے پاس زندگی کا کوئی ساتھی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں۔
بس شادی ہونے دو، بیوی مل جائے، شوہر مل جائے، پھر دیکھنا میری زندگی میں کتنا سکون ہے۔ اللہ اللہ کرتا ہے، شادی بھی ہو جاتی ہے، بیوی شوہر دونوں میں جس کو جو چاہیے مل گیا۔ اب یہ شادی شدہ جوڑا بھی پریشان ہے۔ اب ان سے پوچھتے ہیں بھئی آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہتے ہیں بھئی کیا بتائیں، بس کیا کریں، شادی کو 2-4 سال گزر گئے ہیں، اولاد نہیں ہے نا، بس بچہ مل جائے پھر دیکھیں ہماری خوشیوں کا آغاز ہوگا۔ چلیے 1-2 سال بعد ملے، اب سنائیے، کہتے ہیں جی ہاں ماشاءاللہ اللہ نے اولاد دے دی، تو پھر اب تو آپ بہت خوش ہیں۔ نہیں، ابھی بھی پریشان ہوں۔ بھئی کیا پریشانی ہے؟ تنگ بہت کرتا ہے، گود کا بچہ ہے نا، اس کو اٹھا اٹھا کے پھرنا پڑتا ہے، ذرا سا بڑا ہو جائے، اسکول جائے گا نا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسکول جانے کا قائل ہو گیا، اب کیوں پریشان ہے آپ؟ وہ نالائق ہے، یاد نہیں کرتا۔ اور بعض دفعہ بچے کے پریپ سمیسٹر کو یا بچے کی مونٹیسری کلاس کو ماسٹرز کی کلاس سمجھ کے ان کی پڑھائی پہ پریشان ہے۔ دیکھو اس کا حافظہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی رپورٹ خراب آئی، پڑھتا نہیں، سوچتا نہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اب کیا ہوگا؟ بس میرا بچہ پڑھ جائے، دیکھنا یہ بچے کا کیریئر بن گیا نا تو میری زندگی کے دن بدل جائیں گے۔ چلو خیر، محنت کی، کچھ دعائیں کیا، اب بچہ لائق ہو گیا۔ اب سنائیے جی بیٹا تو لائق ہو گیا، ڈگریاں بھی بہت ہیں، اب کیوں پریشان ہے؟ وہ سر میں اتنا پڑھا لکھا، اتنا پیسہ لگایا، بچے کو اب جاب ہی نہیں مل رہی۔ دعا کریں بس جاب مل جائے، پھر ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ چلیے کچھ عرصے بعد پھر ملیے، آپ سنیں جی جاب تو مل گئی ماشاءاللہ، لاکھوں روپے کما رہا ہے، اب کیا ہوا؟ وہ اصل میں اب دیکھو نا عمر بھی تو 25 سے اوپر اس کی ہونے لگی، اچھا رشتہ ہی نہیں مل رہا۔ سوچتی ہوں اس بچے کی شادی کر دوں، کوئی بہو گھر میں آ جائے، بہو آئے گی تو سکون آئے گا۔ چلو جی، اللہ اللہ کیا، چاند سی بہو بھی گھر میں آ گئی، اب کیا ہے؟ سکون پھر بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ بہو کے آئی گھر میں اور ہی مسئلے شروع ہو گئے۔ کیوں؟ کہ وہ بہو اچھی نہیں ملی، کل میری ساس اچھی نہیں تھی، آج میری بہو اچھی نہیں۔ آپ اس کہانی کو جدھر تک لیتے جائیں آپ کو سب باتوں کا ایک جواب ملے گا کہ آج ہر شخص سکون کی تلاش میں ہے۔ کیا میری اتنی بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ سوچئے، اس وقت آپ ایک قرآن کے طالب علم بن کے نہ سوچیں، سٹاف کا حصہ نہ سمجھیں، اپنے آپ کو والنٹیئر نہ سمجھیں، یہ سوچیں کہ ان ساری چیزوں کو میں ایک سائٹ پہ کر دوں، کیونکہ جب ہمیں دین کے نام پہ کچھ مسائل آتے ہیں، پڑھنا پڑھانا یاد کرنا آنا جانا پڑتا ہے، تو ہم کہتے ہیں سارے مسئلوں کی وجہ یہ کورس ہے۔ دیکھو نا جب سے کورس شروع کیے گھر میں لڑائی شروع ہو گئی، دس خدا نخواستہ اس کورس کو چھوڑ کے تو دیکھیے کیسے بیڑوں کے چھجے کی طرح مشکلات اور مصیبتیں ہمارے پاس آتی ہیں۔ تو اتنی بات پروو ہو گئی کہ اس دنیا میں انسان اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں رہنے کے باوجود بھی سکون نہیں پاتا، کیونکہ دنیا کی چیزوں میں سکون ہے ہی نہیں، یہ آخرت کی چیز ہے۔ لوگ دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، اصل میں یہ آخرت میں ڈھونڈنا ہے۔ لوگوں نے سکون دولت میں تلاش کیا، لیکن سکون دولت میں نہیں ہے۔ سکون تلاش کیا بڑے گھر کے اندر، یہاں یہ ہے ہی نہیں۔ سکون تلاش کرتا ہے انسان بڑے عہدوں پہ اور منصب پہ، وہ اس میں نہیں ہے۔ اچھے سٹیٹس میں ڈھونڈا تو ملا نہیں، اونچی سوسائٹی کے اندر بڑا سا گھر بنایا نہیں ملا، شکل و صورت کو سجاتے رہے سنوارتے رہے نہیں ملا، پھر کہا چلو شاید سکون ملے گا تو نشے میں ملے گا، شراب میں ملے گا، گانوں میں ملے گا، فلموں میں ملے گا، اور گناہوں کی دلدل میں جا کے ڈوب کے دیکھ لیا، سکون نہیں ملا، بے حیائی میں نہیں ملا، فحاشی میں نہیں ملا۔ جہاں انسان گیا اس کو سمجھ آیا کہ پریشانیاں پہلے سے بڑھی، ایک ختم نہیں ہوتی کہ دوسری آ جاتی ہے، اور ایک ہی لفظ ہے پریشان پریشان پریشان۔ تو آئیے ذرا ہم سب مل کے ان پریشانیوں کی وجہ ڈھونڈیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم نے ابھی تک پریشانی اور مصیبت کو سمجھا ہی نہیں، ہمیں وجہ ہی نہیں سمجھ آئی، اپنی بیماری نہیں پتہ لگی، ہمیں چاہیے کیا، ہمارے دل کو کیا چاہیے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے کہ جو دوا ہم نے ڈھونڈی وہ دوا اس کی نہیں تھی، یہ تو ایسے ہی ہے کہ دوا نزلے کی کھاتے رہیں، تھا بخار، جو علاج کرنا تھا وہ تم نے سوچا ہی نہیں۔ بیمار ہونا یہ مصیبت نہیں، قد چھوٹا ہونا یہ مصیبت نہیں، کمزور ہونا مصیبت نہیں ہے، فقیر ہونا بھی پریشانی نہیں، اچھا گھر ہونا بھی پریشانی نہیں، بلکہ یہ سب حالات ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ لوگوں کے بیچ میں ہم حالات کو دنوں کو پلٹتے رہتے ہیں، اصل مسئلہ ہی نہیں سمجھے تو علاج کیسے ٹھیک کرتے۔
بس اب ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنے حالات کو بدل سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں، لیکن جا کے دیکھ لیا نہیں بدلا۔ بیماریاں آ گئیں، ہم نہیں چاہتے تھے آئیں، لیکن کرنا پڑا برداشت، خلاف مزاج چیزوں کو برداشت کیا۔ یہ سب کچھ ہوگا، میں اور آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے بیماریوں، پریشانیوں، تکلیفوں، خلاف مزاج چیزوں سے بچ نہیں سکتے۔ بچنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں، اس کو ہم ڈھونڈ سکتے ہیں کہ یہ کیوں آتی ہیں، کیا وجہ ہے کہ مجھ پہ یہ مشکل آئی، کیونکہ پریشانی تو نام ہے نا دل میں اس پریشانی کو محسوس کرنے کا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے نمبر 1 خود پر آنے والی پریشانیوں کی وجہ نہیں معلوم ہوئی۔ اب وجوہات کیا ہوتی ہیں اس کو بھی سمجھیے گا۔ آپ اس سوال میں لکھیں، آج کی پوری ٹاک کا آپ کو اصل میں ایک خود احتسابی بھی لگے گی کہ میرے اوپر کوئی بھی پریشانی آئی اس کا سبب کیا تھا۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں ہیں نا انسان کی آسائش کے لیے ہوتی ہیں، ضرورت ہے۔ مثلاً گاڑی کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ ہم واک نہ کریں زیادہ اور ہم اپنی جگہ پہ پہنچ سکیں۔ اسی طرح گھر کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ ہم رہیں، ہمیں کسی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ اولاد کیوں ہے؟ تاکہ ہم ان کے ساتھ اپنے خواب شیئر کریں اور تنہائی وہ ہماری بانٹے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ اسباب ہیں، یہ سامان راحت نہیں ہے، اسباب راحت ہیں۔ ان سب سے اگر انسان کو سکون مل بھی جائے نا تو وہ سکون نہیں ہے جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ اسباب راحت اور چیز ہوتے ہیں اور راحت اور چیز ہے۔ تو لہٰذا آج لوگوں نے لگژریس لائف ڈھونڈی، لگژری نہیں ملی۔ دوسری وجہ ہم پہ جو مشکلات آتی ہیں، قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ تمہارے یا تو کسی گناہ کا کفارہ ہے یا تمہارے درجوں کی بلندی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ میرے اوپر کیسے آتی ہے، میں کیسے چیک کروں؟ اپنے اوپر آئے تو اس کو آزمائش سمجھیں، دوسرے پہ آئے تو اس کے درجوں کی بلندی کا ذریعہ سمجھیں۔ کریں کیا پھر جب مشکلات آئیں؟ تو کریں کیا؟ مصیبتوں میں پریشان نہ ہو۔ چونکہ دنیا کے حالات میرے اختیار میں نہیں ہیں، میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کو روک نہیں سکتی، تو میں کیا کروں؟ نمبر 1 پریشان نہ ہو، اللہ کی تقدیر سمجھ کے قبول کریں۔ سورۃ یونس آیت 62 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یاد رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں نہ تو ان پر کوئی ڈر ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے دوستوں پر بیماری نہیں آتی؟ کیا ان کی اولاد کو کچھ تکلیف نہیں آتی؟ کیا زندگی میں سارے حالات ان کی مرضی کے ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کو سمجھتے ہیں کہ جب تکلیف آئے کیسے پتہ چلے کہ آپ اللہ سے جڑی ہوئی ہیں کہ نہیں؟ وہ یہ ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نیک بندوں پر اس دنیا میں آزمائشیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ آتی ہیں۔ پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ نیک لوگوں کے دل کی دنیا ایسی ہوتی ہے کہ ان کے اوپر مختلف حالات تو پیش آتے ہیں لیکن ان کے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بیماریاں نہیں لگ جاتی۔ یہ اس تکلیف کو نیگیٹو نہیں لیتے، پازیٹیولی لیتے ہیں۔ رائٹ؟ ہوتا کیا اس سے کہ وہ اس تکلیف کا اچھا پہلو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے۔ جس کو اللہ سے محبت ہے نا اس کو اللہ کی طرف سے دی گئی تکلیف، بیماری، پریشانی پہ بھی محبت آئے گی۔ کسی سے پیار ہو، اس کے لیے کام کریں، جسم تھک جائے، چل چل کے ٹانگیں جواب دیں، انتظار کرتے کرتے آنکھیں درد کرنے لگیں، پوچھا جائے سناؤ بھی کیسا لگ رہا ہے، کہیں گے بہت مزہ آ رہا ہے، انتظار کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی رہنا بندے کے دل کو سکون دیتا ہے۔ کریں کیا؟ دل کی دنیا کو اللہ کی محبت سے آباد کریں۔ اگر دل کی دنیا ٹھیک ہو گئی نا اور اس میں اللہ کی محبت کا غلبہ آ گیا تو پھر ایمان والا کہتا ہے کہ چلو کیا ہوا، اللہ نے مجھے یاد تو کیا، تکلیف سے صحیح۔ یہ بھی تو اللہ سے ملاقات کا ایک بہانہ ہے نا، اللہ دیکھتا ہے کہ میں اس تکلیف میں اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہوں۔ چلو کوئی بات نہیں نا، سب کے ساتھ ہوتے ہیں، شکر ہے میرے پر اس سے زیادہ بھی آ سکتے تھے جو نہیں آئے۔
وہ ان سارے گزرتے ہوئے حالات کا اثر اپنے دل پر نہیں لے گا، بے چین نہیں ہوگا، دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ ڈپریشن نہیں ہوگا، وہ زندگی کے اندر کبھی ڈپریشن کا مریض نہیں بنے گا۔ یہ تو آپ اپنے لیے لکھ لیں ابھی سے۔ آپ کے اللہ کے ساتھ تعلق کی دلیل کیا ہے؟ بڑی سے بڑی تکلیف میں بھی آپ کا دل پریشان نہیں ہوگا۔ تو پھر آپ پوچھیں گے اچھا جی ڈپریشن کا شکار کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ سے تعلق ٹوٹ چکا ہوتا ہے، جو اللہ کے بارے میں اچھے گمان ہی نہیں رکھتے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور ایک اور وجہ ہوتی ہے ڈپریشن کی، نافرمانی کے دھبے۔ ہر گناہ دل پر بوجھ بنتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نافرمانیوں کے دھبے اتنے زیادہ ہوتے ہیں، دل کمزور ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے حالات کا مقابلہ بھی دل نہیں کر سکتا، طاقت ہی نہیں رہتی۔ ذرا سی مشکل آئی ڈپریس، اس کی زندگی کے سارے کام کاج ختم، ٹوٹ پھوٹ، نحوست، سستیوں کا مارا ہوا انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے کہتا ہے میرے سے زیادہ تو کوئی برائی نہیں ہے، اور اس کی زندگی مفلوج ہو جاتی ہے، کسی کام کا نہیں رہتا، پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ کی محبت سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے نا، اور اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اس کے دل کو طاقت ملتی ہے۔ جیسے ہم بچپن میں طاقت والے سیرپ پیا کرتے تھے، بڑا رواج تھا اس دور میں بچوں کو سیرپ پلانے کا۔ مجھے آج بھی ایک دوائی کی بوتل یاد آ رہی ہے، چوکور کلر کی ہوتی تھی، بڑی سی براؤن، یقین کریں اس کا ذائقہ آج بھی حلق میں ہے، ٹونک کہتے تھے اس کو، اور ہمارے والد نے زبردستی پلانا، پیو اس کو، سردیوں میں پلاتے تھے ٹھنڈ نہ لگے، کیونکہ اس دور میں اس طرح کی فینسی خوراکیں بھی نہیں تھی اور لوگ انہی چیزوں سے طاقت لیتے تھے۔ اسی طرح ایک مجھے یاد ہے بڑی سی گولی ہوتی تھی اورنج کلر کی، وائٹامن کی گولی کہتے تھے اس کو، وائٹامن سی۔ تو بچوں کے لیے تو ہر چیز ہی فن ہوتا ہے نا، تو پانی کا گلاس لے کے وہ گولی جب اس میں ڈالتے تھے نا تو تھوڑی دیر میں وہ ڈیزالو ہونا شروع ہوتی تھی، ببلز بنتے تھے، تو ہلکا سا اس میں اورنج کا ٹیسٹ ہوتا تھا، تو بڑے شوق سے پیتے تھے۔ بس یہی سمجھ لیں کہ جس طرح طاقت کے سیرپ پیتے ہیں نا لوگ، اللہ کی محبت دل کا سیرپ ہے، دل کا ٹانک ہے۔ اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے دل میں کہ پہاڑوں جیسے حالات بھی آسانی سے برداشت ہو جاتے ہیں۔ اندر انرجی ہے نا، کچا پکا فارم لیتے ہیں تو تھوڑے سے دنوں کے استعمال سے بد دبتا ہے، اچھی قسم کا فارم لیں گے نا تو جتنا بوجھ ڈالیں گے اس کے بعد پھر سیدھا۔ تو مومن کا دل مضبوط ہوتا ہے، مشکل حالات کو سہ جاتا ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ چاہتے ہیں کہ پرسکون زندگی ملے؟ آپ اپنے سارے غموں کو ایک جگہ لکھیں اور پوچھیں کہ میں اپنی زندگی کو پرسکون کیسے بناؤں۔ تو سب سے پہلے تو اس کی ٹپ کیا ہے کہ آپ راحت بھری زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس کا راستہ اسباب نہیں ہے، مینز نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، دنیا نہیں ہے۔ نرم گدا لے آؤں تو نیند اچھی آئے گی، گھومنے والا پنکھا لے آؤں تو نیند آئے گی، نہیں۔ دنیا کی سب چیزوں سے اپنا رخ پھیریے اور اصلاح کریں تو دل کی کریں۔ پرسکون زندگی کا راز دل کی اصلاح ہے۔ جس نے اپنے دل کی اصلاح کی، اس کے حال کی اصلاح خود بخود ہوگی، اس کے حالات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ بہانے جو ہم سوچتے ہیں کہ میں دین کا کام کر رہی ہوں نا اس لیے میرے شوہر مجھ سے ناراض رہتے ہیں، یہ میں کورس کر رہی ہوں نا اس وجہ سے میرے اوپر مشکلات آ رہی ہیں اور میرے خاندان کا پریشر ہے، نہیں۔ اصل بات ہے کہ آپ کو اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے۔ بڑی سے بڑی تکلیفوں میں دل بے چین نہیں ہوگا، اولاد بیمار ہوگی دل بے چین نہیں ہوگا، جاب چھٹ جائے گی میاں کی دل تنگ نہیں ہوگا، کاروباری حالات اوپر نیچے جائیں گے دل بے چین نہیں ہوگا، لوگ آپ کو کڑوی کسیلی باتیں سنائیں گے آپ کا دل بے چین نہیں ہوگا، ساس تانے دے گی آپ ناخوش نہیں ہوں گے، بہو نافرمانی کرے گی نہیں سنیں گے، ہر موقع پہ آپ کا دل کہہ رہا ہوگا کہ اللہ یہ حالات ان کی طرف سے نہیں ہے بلکہ تیری طرف سے ہیں، ان کی کیا ضرورت تھی کہ مجھے دکھ دیں، تو حکیم ہے، تو علیم ہے، تو نے ضرور ان حالات میں میرے لیے کوئی خیر کی بات رکھی ہوئی ہے، کوئی بلائی چھپی ہوئی ہے جس کا مجھے آج علم نہیں ہو رہا۔ مجھے تجھ سے محبت ہے اور میں تیری طرف سے بھیجے ہوئے ہر حال پر راضی ہوں۔ اس سے پھر دل کی دنیا میں سکون آتا ہے۔ یہ ہے پرسکون زندگی کا راز۔
آنے والے دکھوں تکلیفوں سے بندہ گھبراتا نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب سن لو کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ہے۔ سوچیے ذرا، دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ہے، کسی چیز پہ نہیں۔ قرآن پر عمل کرنے کی بدولت دلوں کو سکون ملتا ہے۔ قرآن کے مطابق زندگی بسر کریں گے دل کو سکون ملے گا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں نا تو عموماً انسان کو پریشان کرنے والی 3 چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کی پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ پہلے تو خود سے پوچھیں کیا 3 چیزیں ہوں گی جو مجھے بے سکون کرتی ہیں؟ تو پہلی چیز جو ہمیں بے سکون کرتی ہے نا، وہ دوسروں سے آگے بڑھنے کا جذبہ، سبقت، میں اس سے آگے، کمپٹیشن کہہ لیں آپ اس کو، دوسروں سے آگے بڑھنا ہے، اس سے آگے بڑھوں، اس سے اچھا کھاؤں، اس سے اچھا پہنوں، میرے کپڑے اس سے اچھے ہوں، میری سواری اس سے اچھی ہو، میرے بچے اس کے بچوں سے زیادہ تعلیم یافتہ ہوں، اسٹیٹس کانشیس ہونا۔ یہ ہے پہلا دکھ جو ہمارے دلوں کو لگا ہوا ہے اور موت تک بے چین رکھتا ہے، کیونکہ اس کے لیے جو اسباب ہیں وہ تو اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ ہاں، کر تو نہیں سکے کہ اب میں آپ دنیا میں ہر انسان سے اچھے تو نہیں ہو سکتے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ مایوسی، زندگی مایوسیوں میں بھر جائے گی۔ ایک بہت بڑا طبقہ آج دنیا کا آپ کو مایوسیوں میں زندگی بسر کرتا دکھے گا۔ انسان زندہ درگور محسوس کرتا ہے خود کو۔ مایوسی ایک ایسا مرض ہے کہ زندہ انسان بھی مردہ ہے۔ کیا کریں پھر ہم ان مایوسیوں کا علاج کیا کریں؟ قرآن بتاتا ہے سورۃ زمر آیت 53 میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے مسلمانوں تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مایوسی کس بات کی؟ سچے دل سے اللہ کی طرف قدم بڑھاؤ، اللہ کی طرف ہاتھ بڑھاؤ، اس کے سامنے دامن پھیلاؤ، پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں کیسے برستی ہیں، اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتے ہیں؟ کافر، ناشکرے لوگ۔ تو میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون ملے، تو اس کو کھرچ کے نکال دیں۔ آج کے اس سیشن کو سننے کے بعد ایک چیک لسٹ بنائیں، اور یہ جتنے بھی جملے آپ کو اپنی ذات سے متعلق لگ رہے ہیں نا، اس کو لکھتے جائیے۔ میں اپنے اندر سے دوسروں سے کمپیٹ کرنے کا جذبہ نکالنا چاہتی ہوں۔ نو کمپٹیشن ایٹ آل، نو کمپیریزن، نو اسٹیٹس۔ ہاں بھائی میں دنیا میں سب سے چھوٹی ہوں کہہ لو۔ دیکھیے کپڑوں کو دیکھیں، گھر کو دیکھیں، شادیوں بیاہوں کو دیکھیے، ہم یہ اچھل اچھل کے جو پاؤں اٹھا کے اوپر جاتے ہیں نا، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے لوگ کیا کہیں گے۔ اور اگر آپ نوٹ کریں نا تو اسٹیٹس کانشیس کا ایک دوسرا نام بھی ہے لوگوں کی باتوں کا ڈر، لوگ کیا کہیں گے۔ اس کو نکالتے ہیں، دوسری چیز پہ چلتے ہیں۔ دوسری چیز جو انسان کو پریشان رکھتی ہے وہ ہے حسد۔ ہائے اس کو یہ ملا، مجھے یہ نہیں ملا، اس کے حالات ایسے، میرے ایسے نہیں۔ جھلستے رہتے ہیں لوگ، جھلستے رہتے ہیں، اندر آگ لگی ہوتی ہے، تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں۔ کسی کو اچھا کھاتا نہیں دیکھ سکتے، پہنتا نہیں دیکھ سکتے، رہتا نہیں دیکھ سکتے۔ کسی کی بچی کی اچھی جگہ شادی ہو گئی، رشتہ ہو گیا، آپ کو اپنی بچی دکھتی ہے۔ کسی کا گھر اچھا بنا، آپ روتے ہیں دھوتے ہیں۔ اس حسد نے آج انسانوں کی زندگیوں کو برباد کیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کی بہت پیاری روایت ہے ابو داؤد میں، ایاکم والحسد، حسد سے بچو، فإن الحسد یاکل الحسنات، اس لیے کہ حسد اس طرح نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کما تاکل النار الحطب، جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ تو حسد کا مریض بے چین رہتا ہے، اس کا خون جلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے۔ اسے کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا؟ گویا کہ آپ کہہ لیں کہ حاسد اللہ تعالیٰ کو حکیم نہیں سمجھتا کہ اللہ کی حکمتیں کیا ہیں، کریں کیا۔ جس کو حسد محسوس ہوتا ہے دوسرے سے، وہ کیا کرے؟ سب سے پہلی چیز، جس سے حسد محسوس ہوتا ہے نا، اس کی خوب تعریف کریں، جہاں لوگوں میں بیٹھیں اس کی تعریف کریں۔ ہے آسان نہیں، آپ تو اس کی برائی کرنے میں تھے، آپ تو اس کی لیگ پولنگ کرنا چاہ رہے تھے۔ کہا کیا جا رہا ہے کہ اس کی تعریف کرو، برائیاں بیان نہ کرو، بھلائیاں کرو۔ لیکن اس علاج سے آپ کے دل کا علاج ہوگا۔ دل پہ چھریاں چلے لیکن کوئی بات نہیں، کام ہوگا۔ پھر دوسرا کام کیا کریں کہ جب بھی اس شخص سے ملاقات ہو جلدی سے اس کو سلام کریں، خندہ پیشانی سے ملیں۔ وہ کہتا ہے السلام علیکم، آپ کے وعلیکم السلام، کیا حال ہے، اس طرح خندہ پیشانی سے ملیں۔
پھر ایک تیسرا کام بھی آپ کر سکتے ہیں جس سے آپ کو حسد محسوس ہو کیا کہ اس کو تحفہ دیا کریں، چھوٹا سا، کوئی بڑا ضروری نہیں، 1 پاؤنڈ کا تحفہ، کوئی پھول، کوئی کھانے کی چیز، کوئی محبت بھری چیز دے دیں، آپ دیکھیں گے آپ کے دل سے حسد نکلے گا۔ پھر ایک چوتھا طریقہ بھی ہے، اور وہ کیا کہ اس کے پس پشت بغیر اس کو بتائے اس کی ترقی کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے اور اس کی عزت کے لیے دعائیں کریں۔ کر سکتے ہیں؟ اللہ کرے ہمارا دل اتنا کھل جائے۔ آپ یقین کیجئے اگر یہ صرف 4 کام آپ کرنے لگ گئے، آپ کے دل سے حسد ختم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ جب بندہ کسی کے لیے غائبانہ طور پہ دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ جو یہ بندہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے تو یہ ساری خیریں اسے بھی دے دے۔ تو آپ نے جس کے لیے کی وہ تو پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں، لیکن جب فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کی ساری تکلیفیں دور ختم ہو گئیں۔ ایک تیسری چیز جو آج ہم سب میں سے اکثر کو بے چین رکھتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ حسد سے بھی بڑا ہوا جذبہ، اور وہ ہے بغض، خام خواہ کی دوسروں سے کھٹ پٹ، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، اس سے مجھے نفرت ہے، مجھے یہ اچھا ہی نہیں لگتی، اس کو تو میں دیکھ نہیں سکتی، اس کو دیکھ کے تو مجھے وحشت ہوتی ہے، یعنی یہ خواہش کہ مجھے ملے نہ ملے اس سے چھن جائے، اب تو میں یہ اس سے بھی چھین کے دیکھوں گی۔ آپ کی عزت نہیں کوئی کر رہا، کسی جگہ آپ کی انسلٹ ہوئی، آپ نے جا کے دوسروں کی بھی کرنے کی کوشش کر دی، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اپنی نعمتوں کو انجوائے نہیں کر پاتے، ایسے اٹھتے بیٹھتے ایسے لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں ان کو گرانا چاہتے ہیں، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں، کچھ کولیگز ایسے ہوتے ہیں۔ اگر آپ صرف ان 3 اسباب کا جائزہ لیں اور ان کا حل ڈھونڈ لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو سکون بھری زندگی اپنی طرح بلاتی ہوئی نظر آئے گی، اور ان سب کاموں کو کرنے کا آسان طریقہ تعلق باللہ، قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ عاجز بن کے، قنوت کے ساتھ، یہ ہے سب پریشانیوں کا حل۔ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ اس دنیا میں بھی ہماری زندگی اچھی ہو۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایسے لوگوں کو پاکیزہ زندگی دیتے ہیں، کن کو؟ جنہوں نے آمنوا کے بعد عملوا الصالحات کی، من ذکر او انثیٰ، عورت ہو یا مرد ہو، تو نیکیاں کرنے سے زندگی میں سکون آتا ہے، لذت ملتی ہے، جیسے پیاروں کے لیے تکلیف سہ کر بھی خوشی محسوس ہوتی ہے نا، اس طرح اللہ کے لیے تکلیفیں سہ کے بھی خوشی ہوتی ہے۔ جن کو اللہ سے سچی محبت ہے نا، اس کی ایک پہچان ہے دنیا میں، اور وہ کیا کہ آزمائشوں میں بھی خوش رہتے ہیں۔ اس وقت ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے جب لوگ ان کو دکھ دے رہے ہوتے ہیں، ان کی جان لے رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کو مارنا چاہ رہے ہیں، یہ مر بھی نہیں رہے اور اس سے زیادہ خوشیاں محسوس کرتے ہیں۔ ایک صحابی کو غزوہ احد میں تیر لگا، جسم سے خون کے فوارے نکلے، اور ان کی زبان پہ کیا تھا؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن یہ بات اس کافر کو سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کی تو اولاد یتیم ہو رہی ہے، اس کی تو بیوی بیوہ ہو رہی ہے، جسم سے خون کے فوارے پھوٹ رہے ہیں، زندگی کی قیمتی متاع اس سے چھینی جا رہی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا تو سب کچھ لٹ رہا ہے، یہ خوشیاں منا رہا ہے، یہ کامیاب ہے، یہ کون سی کامیابی ہے؟ تو کہا تمہیں یہ سمجھ نہیں آئے گی جب تک تم اللہ کی محبت کا دم نہیں بھرو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تکلیفوں کے اندر کیا لذت ہے، آزمائشوں کے کیا مزے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، آج کے دور میں یہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ ہوگا کیسے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے ہوگا، قرآن پر عمل کرنے سے ہوگا، دین کی خدمت کرنے سے ہوگا۔ آپ اپنے اوپر لے کے سوچئے، دن کے کتنے گھنٹے آپ اسکول میں گزارتے ہیں، گھر جا کر بھی آپ کا دل اسی چیز میں پڑا رہتا ہے نا۔ اسی طرح آپ فیل کریں گے کہ جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑتے جائیں گے اتنا ہی آپ کو اس کی لذت محسوس ہوگی، اور آپ دیکھیں گے کہ دن بدن آپ اللہ کے قریب ہی ہوتے جا رہے ہیں، اور دعا کریں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا اتنا آپ خوش رہیں گے۔
آپ کو مزہ آئے گا۔ بس آپ دیکھیے کہ جیسے کسی کا ایک کوئی پیارا دوست ہے نا، اس کو سال بعد ملنے آئے، پھر کیسے ملتا ہے؟ بہت زور سے ملتا ہے۔ کوئی اس سے بھی پہلے دور سے آئے، 2 سال بعد ملے اور بھی ملے گا، یعنی جتنی دیر سے کوئی ملتا ہے اتنا ہمیں اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نیک بندوں پہ جب تکلیفیں آتی ہیں نا، تو کہتے ہیں یہ اللہ کے پیار کا انداز ہے، اس میں بھی لذت اور اطمینان بڑھتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایمان کی لذت کیا ہوتی ہے، کہ اس کے بعد ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خیال آتا ہے اور اس محبت کا بھی مزہ ہے۔ ایک ایمان والے پر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے نا، تو وہ کہتا ہے یہ مجھے اللہ نے یاد کیا ہے، اور اس مشکل میں گھبرانے کی بجائے وہ خوشیاں مناتا ہے۔ بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، غموں کے، دکھوں کے، مصیبتوں کے، یہ تو ظاہری اسباب ہے نا، لیکن اگر پیچھے سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بہتری کا ارادہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درجے بلند کرنا چاہتے ہیں۔ جب بھی کبھی کوئی تکلیف ہو، دل بے چین ہو، پریشان ہو، تو کیا کریں؟ سوچیں کیا وجہ ہے؟ آج یہ تکلیف مجھ پہ کیوں آئی؟ آج میرے بچے نے میرے ساتھ اونچی آواز سے بات کیوں کی؟ آج میرے شوہر کا موڈ مجھ سے خراب کیوں ہوا؟ اس طرح آپ سوچتے جائیں گے نا، تو آپ ان ساری چیزوں کے پیچھے اللہ کو دیکھیں گے۔ ایک ہوتا ہے وقتی بے چینی، یہ تو انسان کی فطرت ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ دھوپ میں کھڑے ہو تو آپ کے پاؤں نہ چلیں، یہ تو ہوگا، لیکن دل خوش رہے گا۔ آپ کہ میں نیک ہوں، میرا دل پھر بھی دکھے، میرے شوہر کیوں نہیں نیک ہو رہے جب میں نیک ہو گئی ہوں؟ صبر کیجئے، آپ نے بھی وقت لیے، ان کو بھی وقت دیجئے۔ ہم جھٹ پٹ معاملے پہ آ جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں نیکیوں کا ایک معیار کیا، بس نماز پڑھ لو، بس کسی کو تکلیف نہ دو۔ نیکی پھر کیا ہے؟ نمازیں پڑھو، نفل پڑھو، تہجد پڑھو، یہ کرو، لیکن اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچو، اس کے حکموں کو نہ توڑو۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت 63 میں کیا کہتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی اللہ کے دوست، اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں اور پھر گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں گناہ کتنے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد ایمان والا گناہ نہیں کر سکتا کہ چلو ساری رات گناہ کرتے رہو اور صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے سو جائیں گے، چلو دن بھر روزہ نہ رکھو، راتوں کو لمبی چوڑی تسبیحیں کر لو۔ نہیں، اللہ کہتا ہے تھوڑی نیکیاں کرو، تھوڑی باتیں کرو، ہاں گناہ چھوڑ دو۔ گناہوں سے دلوں کو بے سکونی ملتی ہے۔ جب کبھی آپ بے چین ہو نا، تو سوچے کہ اس سے پیچھے میں نے کوئی گناہ کیا؟ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو خود بخود اپنا کوئی گناہ سمجھ آئے گا۔ سورۃ قیامت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان تو اپنے نفس کو خود جانتا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، چاہے دوسروں کے سامنے کتنے عذر پیش کرے۔ تو انشاءاللہ آج ہم نے جو بات سیکھی وہ کیا ہے؟ دل کے سکون کے لیے اللہ سے پیار کرنا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ نیکی کا اصل معیار یہ نہیں کہ عبادات کی کثرت کی جائے، بلکہ نیکی کا معیار تقوی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، نافرمانیوں سے بچنا ہے۔ جتنا کوئی گناہوں سے بچتا جائے گا اتنا تقوی بڑھتا جائے گا، پھر ایک عجیب دولت ملے گی، دل خوش ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ اگر آپ اپنے گھر میں سامنے کی دیوار پر ایک آئینہ لگا دیں تو کیا ہوگا؟ ہر آنے والے کو دروازے سے اندر آتے ہی اپنا رخ بھی دکھے گا، اور اگر آپ اس آئینے کو اس رخ پہ لگائیں کہ اندر سے آپ کو بھی دکھے، تو آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ کون آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، جیسے آج کل گھروں میں ایسے ہوتا ہے۔ اسی طرح جس بندے کے دل میں تقویٰ آ جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں ایک آئینہ لگا دیتے ہیں۔ وہ اس آئینے میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ اچھے کام ہے، یہ برے ہیں۔ یہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرقان کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی پیاری بات کہی، اور آپ نے فرمایا کہ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، یعنی مومن کی انٹیلیجنسی، عقل مندی سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ اسی طرح سورہ انفال آیت 29 میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم گناہ چھوڑ دو گے میں تمہیں ایک آئینہ دوں گا فرقان کی صورت میں۔ تو قرآن بھی ایک آئینہ ہے، حق اور باطل الگ ہو جاتے ہیں۔ غزوہ بدر کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کہا سورۃ انفال آیت 41 میں، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، کیوں؟ اس لیے کہ اس دن حق اور باطل کی تمیز ہو گئی تھی۔ لوگوں کو پہلی جنگ میں پتہ چل گیا تھا کہ اسلام حق ہے اور کفر باطل ہے، اور اس کے بعد پھر بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ تو اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں سکون قلب دے۔ ہر وقت جو سوچتے ہیں کس کی مانوں، کس کی جانوں، لوگ ہی نہیں اچھے ملتے،
لیکن اصل بات کہ ہمارے دل کے آئینے میلے ہو چکے ہیں، پہچان ختم ہو گئی، ہمیں اچھے لوگ ملتے ہی نہیں، نظر نہیں آتے۔ جب اچھے لوگ کسی اچھے کام پہ بلاتے ہیں تو ہم گلا کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، کوئی غلط چیز پہ بلائے خوشی سے جاتے ہیں، فلموں ڈراموں افسانوں میں ہمارا دل زیادہ لگتا ہے، دین کی باتوں میں دل نہیں لگتا۔ تو جتنا اپنی زندگی میں دینداروں کو جمع کریں گے، ان کے ساتھ مل کے اللہ کے راستے پہ چلیں گے، عمل کریں گے، اتنا آپ کو مجھے دل کا سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کا رخ بدلیں، اللہ سے تعلق بنائیں۔ دنیا میں کوئی بھی حالات آئے میرے اوپر، میں نے اپنے دل کو اللہ سے خوش رکھنا ہے، ڈپریشن نہیں، تکلیف نہیں۔ اور سب سے خوبصورت طریقہ جس پہ بات آج کی پوری کروں گی، اللہ سے تعلق بنانا ہے نا، تو پہلی فرصت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، دل کی ندامت کے ساتھ۔ اللہ میں نے آپ کو بہت ناراض کیا، اللہ میں نے بہت گناہ کیے، میں اپنی گناہگاروں، پھر آپ مجھے قرآن پہ لے آئے، پھر مجھے کورس کرنے والا بنایا، پھر مجھے دین کی خدمت پہ چنا۔ آپ دیکھیں گے، روئیں گے نا آپ جب، تو آپ کو لگے گا آپ کے دل پر ایک ٹھنڈی برف کی سل لگ گئی، سکون، اطمینان، خوشی، اور توبہ سے تعلق جڑتا ہے۔ اللہ ناراض ہو گیا تھا نا، تو آپ توبہ کریں، اللہ اس توبہ کے بدلے میں آپ کی طرف واپس آ رہا ہے، اس کو چھوڑتے جائیں، آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب ہوگا۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جو آیت میں نے شروع میں آپ کے سامنے رکھی تھی، سورۃ توبہ آیت 24، کہ اگر تمہیں تمہارے باپ، بھائی، بیٹے، شوہر، کنبے، قبیلے، تمہارے مال، تمہاری تجارتیں اللہ اور اس کے حکم سے پیاری ہیں تو تم فکر کرو۔ تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں سامان راحت تو ہیں، لیکن اصل راحت نہیں ہے۔ ہمارے دلوں کی غذا اللہ کی یاد ہے، اللہ کی چاہت، اللہ کو پانا ہے۔ بے جان چیزوں سے ہم خوش نہیں کر سکتے اس دل کو۔ احب الیکم من اللہ، بس اللہ کہتے خوب ہو، احب نہ ہو۔ ان چیزوں سے پیار کرو، ذمہ داریوں کو پورا کرو، لیکن اللہ کے معاملے میں ان کی رضا کو مول لے کے اس کو ناراض کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، ورنہ پھر یاد رکھیے اللہ کی پکڑ آتی ہے، اور اللہ کی پکڑ کا پہلا اظہار دل کی تنگی ہے، بے سکونی۔ سورۃ طٰہٰ آیت 124 میں آتا ہے، من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جس نے میری یاد سے، میرے ذکر سے منہ پھیرا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں، اور قیامت کے دن اس کو تنہا کر دوں گا، قیامت کے دن وہ اندھا اٹھے گا۔ تو آج انسان تلخ زندگیاں بسر کریں کیونکہ اعراض ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بہترین حال میں رکھے۔ ایک بزرگ تھے، کسی نے ان سے پوچھا، سناؤ بھائی کیسی گزر رہی ہے؟ ذوالنون ان کا نام آتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ سناؤ بھائی کیا حالات ہے، جیسے ہم بھی پوچھتے ہیں نا، سنائیں جی آج کل کیا چل رہے ہیں۔ تو کہنے لگے، کیا پوچھتے ہو بھائی، ساری دنیا میں ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں۔ پوچھنے والے نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا بھائی دنیا میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے نا۔ اس نے کہا کہ ہاں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت میں فنا کر دی ہے، بتا ہم اللہ کی رضا پہ خوش ہیں۔ تو دل کا سکون اللہ کی چاہت میں، سکون کا راستہ اپنی چاہتوں کو، اپنی پسند کو اللہ کی چاہت، اللہ کی پسند میں فنا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین سکون والی زندگی عطا کرے، اسباب کی بجائے اصل کو اختیار کرے۔ جب کوئی مشکل آئے تو پوچھیں، اس میں میرے لیے کیا کر سکتی ہوں، کدھر بھاگوں؟ چیزوں کو نہ ڈھونڈیں، چیزیں دینے والے کی طرف بھاگے۔ اب دیکھیں جب کوئی تیر مارتا ہے تو کوئی بندہ کمان کی طرف نہیں دوڑتا، بلکہ تیر والے کی طرف دوڑتا ہے نا، کیونکہ کمان تو ایک واسطہ ہوتی ہے۔ اسی طرح جو حالات آتے ہیں نا، یہ ایک واسطہ، ایک وسیلہ ہے، اصل پیچھے اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا پہ رہنے والا بنائے۔ انشاءاللہ ان ساری پریشانیوں میں، اور خاص طور پہ دین کے راستے میں اگر آتی ہیں تو اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو سکون دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔